الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے. ماہ رمضان کا دوسرا جمعۃ المبارک. ہر سال ماہ رمضان میں بیان کی جو ترتیب ہوتی ہے اس حوالے سے دوسرے جمعے میں زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کرتا ہوں. مہربان. کیونکہ احباب زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس موقع پر کچھ مسائل، کچھ فضائل، کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں. آج بھی انشاءاللہ زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 پر ہے. پہلی گواہی ایمان، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور 5واں حج. قرآن میں 32 جگہ
زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ زکا یزکو زکاءن، لغت دیکھیں تو اس کے معنی بڑھنا، پھلنا، پھولنا، لیکن زکوٰۃ سے مراد کیا ہے کہ مخصوص شرائط کے ساتھ اپنے مال کے ایک خاص حصے کا مالک کسی مستحق کو بنا دینا۔ اور آسان کر کے بولتا ہوں، کچھ خاص شرطیں ہیں، ان کے ساتھ اپنے مال کے ایک خاص حصے کو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کسی مستحق کو مالک بنا دینا۔ اگر کسی مستحق کو مالک نہیں بناتے تو وہ ادا نہیں ہوتا۔ بنیادی باتیں شروع میں آپ کو سنا رہا ہوں، تفصیل انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد، تاکہ لوگ ذرا زیادہ ہو جائیں گے، ان کو سننا آسان۔ ہم یہ یاد کر لیں کہ زندگی رب نے دی ہے، صحت رب نے دی، ہاتھ پاؤں، دماغ، عقل۔ آپ نوکری کرتے ہوں، مزدوری کرتے ہوں، آپ کچھ اور محنت تجارت کرتے ہوں، اس کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اگر وہ نہ دے تو آپ کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں۔ بس یہی آپ کو میں نے بتانا تھا کہ ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی اپنی طرف سے دے دیا ہے، ایسا نہیں۔ رب کے دیے میں سے دیتے ہیں، اسی کی راہ میں شکر کریں کہ اس نے اس لائق بنایا ہے کہ ہم مانگتے نہیں بلکہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ یہ آپ نے ویسے بھی سنا ہوا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم احتیاط کریں۔ اسلام وہ دین ہے جس میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی ہے، اور یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دولت مند ہونا بری بات نہیں ہے، ہاں دولت کی محبت ہونا بری بات ہے، دنیا دار ہونا بری بات نہیں، دنیا پرست ہونا بری بات۔ صرف مالدار بننے کے لیے کوئی کمانا چاہے کہ جی میں صرف اس لیے کما رہا ہوں کہ مالدار بن جاؤں، یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ ہاں یوں کہے کہ مالدار بن کر میں اپنی گھر والوں کی اور قوم کی خدمت کر سکوں، ان کو فائدہ پہنچا سکوں، تو یہ اچھی بات ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہمیں اسلام کے مالی نظام جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جائز کماؤ۔ یہ لفظ آپ لوگوں سے سننا چاہتا ہوں، اسلام کیا کہتا ہے؟ بس آپ نے روزے کی حالت میں، مسجد میں، رمضان میں یہ کہا ہے، سمجھ گئے ہیں آپ کہ اسلام کسی طرح ناجائز کمائی کو پسند، وہ چوری سے ہو، وہ لاٹری سے ہو، گیمبلنگ جوئے سے ہو، وہ کسی بھی نامناسب طریقے سے ہو، یہ اب ڈاکے، بھتہ، رشوت، سود، یہ سب ناجائز طریقے ہیں، اسلام ان کو پسند نہیں۔ ہاں محنت کرو، تجارت کرو، دماغ میں اگر ہے اچھا تو آپ جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں۔ اور پھر یہ یاد رکھنا کہ جو دولت کماؤ گے تم اس کے مالک نہیں ہو،
امین ہو. رب نے دیا ہے، تمہارے پاس آیا، آج اس ہاتھ کل اس ہاتھ. تو جب تک تمہارے پاس ہے تو مالک کے حکم کے مطابق امانت کو استعمال کرنا ہے. جس طرح وہ چاہے، جس طرح وہ کہے، اس طرح کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے، کس کا دل چاہے گا گھاٹے کا کاروبار کرنے کو؟ کوئی سمجھدار کرے گا؟ میرا خیال بے وقوف بھی نہیں کرے گا. بے وقوف کا مطلب نہ سمجھ، وہ بھی نہیں کرے گا. وہ بھی کہے گا یار کیا میں نے کرنا ہے، وقت ضائع کرنا ہے، 2 پیسے نہیں. ہاں کسی سے ضد ہو جائے، کسی کو کہیں اور وہ بات ہو جائے، وہ دوسرا معاملہ. لیکن ہر کوئی یہ چاہے گا کہ مجھے فائدہ ہو. تو اسلام یہی سکھاتا ہے کہ تمہارا اصل مال باقی رہے، منافع میں سے تم خرچ کرو، تو اس لیے زیادہ محنت کرو. دولت ایک جگہ سمیٹ کر نہ رکھو بلکہ گھومتی رہے. جب وہ گھومے گی تو ہر ایک کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں. اقتصادی فائدے، معاشی فائدے، مال بھی پاک ہوگا. اور پھر مومن لازمی بات ہے اپنے آپ کو مشغول رکھے گا تو تجارت کا ثواب بھی پائے گا، محنت کا نفع بھی پائے گا. تو دنیا میں رہ کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ مال کمانا بری بات ہے. ہاں مال سے محبت کرنا بری بات. ہم لوگ تعیشات میں پڑے ہوئے ہیں. بازار چلے جائیں، شو کیسز جہاں پر سامان رکھا جاتا ہے سجا کے دکھانے کے لیے، آپ ان کو دیکھتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں للچا جاتے ہیں، لے لیتے ہیں، گھر میں لا کے رکھ دی. رب رکھی ہے پتہ نہیں، بھول گئے، 10 سال ہو گئے گزر گئے، یاد بھی نہیں ہے، وہ پڑی پڑی خراب ہو گئی یا استعمال کے قابل نہیں رہی یا پرانی ہو گئی. کتنی چیزیں ایسی خرید لیتے ہیں جن کا کچھ حاصل نہیں، کہاں کہاں پیسے اڑا دیتے ہیں. سیر و سیاحت کو گئے ہیں، مہنگے ہوٹلوں میں رہنا، مہنگی ٹرانسپورٹ استعمال کرنا، مہنگا، چلو بھائی 4 دن ہے مزے کرو. ویسے کسی کو دینا پڑ جائے اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے. استعمال میں کتنی چیزیں نہیں آتی، فضول خرچی کر دیتے. زکوٰۃ کہیں، صدقہ کہیں، طبیعت پر تھوڑا سا بوجھ پڑتا ہے. عجیب لوگ ہیں. مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے ہماری بنیادی جو ضرورتیں ہیں اسلام نے ہمیں ان کے لیے آسانی دی ہے، مشکل نہیں کی. نماز ہر ایک کو پڑھنی ہے. ہاں کوئی ہوش میں نہیں ہے یا اتنا بیمار ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، اس کا معاملہ. اور روزہ ہر صحت مند نے رکھنا ہے، جس کی صحت اس قابل ہے کہ رکھ سکے وہ رکھنا ہے. اگر اس قابل نہیں کہ اس کو موت ہو جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، اس کے لیے فدیہ ہے. زکوٰۃ ہر ایک پہ نہیں ہے، جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال ہے اس پر ہے، ہر ایک پر. حج ہر ایک پر نہیں ہے. صاحب استطاعت جو طاقت رکھتا ہے مالی جسمانی، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ. کسی پر کوئی زبردستی ٹیکس نہیں لگایا گیا، کوئی زبردستی کام نہیں لگایا گیا. یہ اسلام کا مالی نظام ہے. ہم لوگوں نے دین کو مشکل سمجھ لیا. دین سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں. زکوٰۃ اس لیے رکھی گئی ہے کہ ہمارے دل میں مال کی محبت بننے نہ پائے، پیدا نہ ہو. ہم اس کو دے کر پاکی حاصل کریں، کیونکہ زکوٰۃ مال کی میل ہے. اس کو دے کر ہم خود بھی پاک ہوتے ہیں اور ہماری رقم بھی بڑھتی ہے.
جو میل ہم میں آتی ہے نا وہ مراد ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں کہا گیا محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو۔ کس سے کرو؟ پھر کہیے گا، ماں باپ کی محبت منع نہیں، بیوی بچوں کی محبت منع نہیں، آپ کو کوئی کمائی ہے، کوئی شوق ہے، منع نہیں، جائز محبت کریں، مگر اللہ کی محبت، نبی کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کا مرحلہ آئے پھر کسی کی پرواہ کرنی نہیں۔ جس کسی کو مال سے محبت ہو جائے، یہ محبت اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ قارون کے پاس بھی خزانہ تھا، حضرت عثمان کے پاس بھی خزانہ تھا۔ قارون کو کیا ملا؟ خزانے سمیت زمین میں دسا دیا گیا۔ حضرت عثمان نے اس خزانے سے میرے نبی سے بار بار جنت خریدی۔ اللہ وہ لوگ جو اس زکوٰۃ کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ وہ حقیقت نہیں سمجھتے۔ اسلام میں کسی پر کسی طرح کوئی جبر نہیں۔ ہاں اسلام میں آ کر اسلام کے بارے میں اگر غلط بات کرتا ہے اور خود کو مسلمان بھی کہتا ہے، وہ احکام ہیں سامنے ہمارے وہاں پر، لیکن وہ بھی کیا ہے؟ اسلام کی کوئی سزا ایسی نہیں جس کو ہم رحمت نہ کہہ سکے، کیونکہ وہ اس شخص کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی بھلائی کا سبب بنتی ہے۔ بہت مختصر وقت ہے، بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ آئیے میں اب آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی تفصیل رکھتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، انکار کرنے والا کافر، انکار کرنے والا نہ دینے والا گناہگار۔ سنیں، تین چیزوں پر ہے یہ: سونا، چاندی۔ اب چونکہ پیسے وہ کرنسی نوٹ ہوں یا سکے ہوں، اس سونے کے حوالے سے اسی سے اس کا لین دین ہوتا ہے، وہ رائج ہو گئے ہیں، تو اب نقدی شامل، سونا چاندی چونکہ آپ نقدی دے کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے اتنا ہی حساب ہوتا ہے، تو سونا چاندی نقدی سامان تجارت، تجارت کا سامان، وہ غلہ ہو، وہ مشینیں ہوں، وہ گاڑیاں ہوں، وہ گھر ہوں، وہ پلاٹ ہوں، سامان تجارت ایک، سونا دو، چاندی تین۔ اب چونکہ میں نے آپ کو کہہ دیا اسی میں وہ نقدی وہ شامل ہوگی، کیونکہ اس سے سونے چاندی کی فروخت، یہ ان پر 40واں حصہ۔ کون سا حصہ؟ تو 100 پر کتنے ہو گئے؟ اونچی کہیے گا، 2.5%۔ 100 پر 2.5% یہ زکوٰۃ ہوگی۔ دوسری چیز پیداوار، کھیت میں غلہ ہے، زمین ہے، اپنی کھیت لگائے ہوئے ہیں، تو پیداوار جو ہوتی ہے اس پر 10واں حصہ۔ وہ کتنی پیداوار پر ہے، کون سی زمین پر ہے، چونکہ آپ میں سے اکثر کا اس سے تعلق نہیں، لہٰذا میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز جانور، کیا ہے؟ جانور، گائے، بکری، اونٹ پالے ہوئے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، 5 اونٹ سے کم ہیں تو زکوٰۃ نہیں،
40 بکریوں سے کم ہیں تو زکوٰۃ نہیں، 30 گائے سے کم ہیں تو زکوٰۃ نہیں۔ جانوروں کے حوالے سے بھی بہت کم لوگ ہوں گے، زیادہ تر تاجر، مزدور اور دوسرے لوگ۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے نصاب، نون صاد الف بے، کہیے گا نصاب۔ نصاب کیا ہے؟ یہ یاد کرنے والی بات ہے، سب نے توجہ سے سن لینی ہے۔ آپ یاد کر لیں گے بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ بنیادی ضرورتوں کے سوا، پھر کہیے گا عربی کے لفظ کہنے ہیں تو حاجات اصلیہ کے سوا۔ آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی، اگر حساب صحیح ہے تو 612.36 گرام چاندی آپ کے پاس اگر ہے، یا اس کے برابر پیسے ہیں، یا اس کے برابر سامان ہے تجارت کا، ایک چیز یا سب مل کر، تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا سامان ملا کر حاجات اصلیہ کے سوا اتنا ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اور آسان کروں یا ابھی بھی سمجھ آ گیا؟ آپ کے پاس بنیادی ضرورتوں کے سوا 52.5 تولے چاندی ہو، یا کچھ چاندی، کچھ سونا، کچھ نقدی، کچھ سامان تجارت ملا کر 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کو ہو جائے تو آپ صاحب نصاب ہیں، یعنی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب سمجھ آ گئی یا اور دوہراؤں؟ آ گئی سمجھ میں؟ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی کی بات آپ سنتے ہیں۔ کوئی زمانہ ایسا ہوگا جب 7.5 تولے سونے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت ایک ہوگی۔ پھر سونا مہنگا ہوتا گیا، چاندی اتنی مہنگی نہیں ہوئی، تو یہ نہیں ہے کہ جی 7.5 تولے سونا کرنا ہے، نہیں، دھیان سے مسئلہ سن لیں بہت توجہ سے۔ آپ کے پاس کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ پیسے، کچھ سامان تجارت، یہ سب مل کر یا ایک چیز بھی ان میں سے 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر ہو جائے، آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے، آپ پر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جی سونا 2 تولے چاندی ہے، 5 تولے سونا ہے، جی 7.5 تولے نہیں ہے، نہیں، 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل کیا لگائے گی؟ وہ 36,000 کچھ بتایا گیا مجھے، اگر صحیح یاد ہے تو کچھ اتنا بتایا گیا ہے، واللہ عالم، دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ یاد رہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بازار سے معلوم کر لیں، اس کے مطابق دیکھ لیں، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ بار بار کہہ رہا ہوں، صاحب نصاب ہو گئے، زکوٰۃ شروع۔ کیسے؟ مثلا آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ 8۔ آپ نے آج اپنا حساب لگایا اور دیکھا آپ کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقد پیسے بھی ہیں، بھلے بینک میں رکھے ہوئے یا کسی کو دیے ہوئے، آپ کے پاس پیسے ہیں اور کچھ سامان تجارت بھی ہے، تو آپ نے حساب لگایا کہ میرے پاس میری بنیادی ضرورتوں کے سوا 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم کے برابر چیز ہے، تو آج مجھ پر زکوٰۃ شروع ہو گئی۔ اگلے سال 8 تاریخ یعنی 7 تاریخ کی شام کو میں حساب لگاؤں گا، درمیان میں کبھی کم ہوئے کبھی زیادہ ہوئے،
اگلی تاریخ کو جتنے ہوں گے میں صاحب نصاب ہوں، اس دن جتنی رقم ہوگی اس کی میں زکوٰۃ بنا دوں گا۔ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ یہ سال آپ کا سرکل گھوم رہا ہے، پورے سال سرکل چل رہا ہے، آپ نے ایک سال جس پر ہو گیا اس کے حساب سے رقم دے دینی ہے۔ آئیے میں آپ کو اب مسئلے بہت آسان کر کے سناتا ہوں، توجہ۔ مال آپ کے پاس ہے تجارت کا، دکان بھری ہوئی ہے، گوڈاؤن بھرے ہوئے ہیں، جس کو اردو والے گودام کہتے ہیں، وہ گوڈاؤن بھی بھرے ہوئے ہیں، آپ کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اس کی قیمت جتنا قرض آپ پر ہو، مثلا 10 لاکھ کا سامان گوڈاؤن میں رکھا ہے اور 10 لاکھ روپیہ ہی آپ پر قرض ہے، یا نقد رقم ہو آپ کے پاس اور اتنی ہی رقم کا قرض ہو، تو آپ قرض نکال کر جو باقی بچتا ہے وہ مال تجارت یا نقدی جو بچتا ہے نصاب کو پہنچ جائے۔ میں نے نصاب کا لفظ شروع میں یاد کرا دیا۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی، یہ نصاب ہے بنیادی ضرورتوں کے سوا۔ تو اس کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یا بہت توجہ سے آپ نے سن لیا، قرض ہے، قرض دینا، قرض کی رقم نکالی، مثلا 2 لاکھ روپے نکال دی، اب باقی جو بچا ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے گا تو آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو۔ جو مال ہلاک ہو گیا، پانی میں، سیلاب میں، آگ لگنے میں، کسی طرح ہلاک ہو گیا، اس کی زکوٰۃ بھی ساقط ہو گئی۔ ساقط ہونے کا مطلب گر گئی، اب آپ پر نہیں ہے۔ لیکن جس قدر ہلاک ہوا اتنے مال کی، اب یہ مسئلہ اور سنیں دھیان سے، ہلاک کے معنی کیا ہیں؟ آپ کے اپنے فعل کے بغیر، یعنی آپ نے خود آگ نہیں لگائی ہو، خود اس کو نہیں خراب کیا ہو، وہ آپ کے فعل کے بغیر ضائع ہوا ہے تو ہلاک شمار ہوگا، اور آپ نے خود ہی ہیرا پھیری کی ہے تو پھر شمار نہیں ہوگا۔ کسی فقیر کو، مفلس کو، کنگال کو قرض دیا، اس کے پاس ہے نہیں، وہ واپس نہیں لوٹا رہا، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جی میرا پیسہ واپس ملے، نہیں ملتا ہے واپس، تو پھر یہ زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو ٹوٹل معاف کر دیں پورا، تو اتنے کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اتنے کی زکوٰۃ اونچی، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ بچہ نابالغ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اس کی ملک یعنی اس کی ملکیت میں، اونرشپ میں جو کچھ ہے اس پر زکوٰۃ۔ بہت سے لوگ چالاکی کرتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، بچوں کو مالک بنا دیتے ہیں، یہ میرے بچے کا ہے کہتے ہیں، بچے کا بیچ میں سب کچھ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ وہ بچہ مالک ہے تو اس بچے کا ہو گیا، پھر اب آپ کو اس پہ اختیار نہیں ہے۔ بچی کو دیا، سونا دے دیا، چاندی لو بھائی بچی کے نام کر دیا، تو زکوٰۃ سے بچنا تو ٹھیک ہے، اس کو دے دیا تو اب اسی کا ہے، اب آپ اس میں گڑبڑ کر سکتے نہیں۔ سال بھر آپ لوگوں کو دیتے رہے، جس کو آپ خیرات کرنا کہتے ہیں، بعد میں آپ نے سال بھر کے بعد سوچا یار سال بھر میں کوئی 1,00,000 روپیہ تو دے چکا ہوں گا لوگوں کو، تو چلو نیت کر لیتا ہوں زکوٰۃ کی۔ سال بھر دینے کے بعد نیت ہو سکتی نہیں، دیتے وقت نیت کرنی ہے۔ کب نیت کرنی؟ دیتے وقت۔ دیتے وقت نیت نہیں کی، بعد میں کہا تو بعد میں ہو سکتا نہیں۔ غلہ